بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، میں ایک ہی لفظ استعمال کر لیتا ہوں، برادران اسلام۔ اس میں بزرگ بھی آ جائیں گے، نوجوان بھی آ جائیں گے، نیک وکار بھی آ جائیں گے، عبادت گزار بھی آ جائیں گے، سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کل مومن اخوہ، ہر مومن اسلامی رشتے سے بھائی بھائی ہے۔ تو آپ میرے سب بھائی ہیں، چھوٹے ہیں تب بھی بھائی ہیں، بڑے ہیں تب بھی بھائی ہیں، علماء کرام ہیں تب بھی بھائی ہیں، اساتذہ کرام ہیں تب بھی بھائی ہیں۔ میرے عزیزو، میں جتنی دیر سے بھی یہاں بیٹھا ہوں اسٹیج پر، مختلف انداز میں ہر آنے والے مقرر اور فاضل نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ ایک بات سب میں مشترک اور کامن رہی، حضور سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی ذات کا ذکر سب نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ ایک تو وہ آستانہ عالیہ کے چشم و چراغ ہیں، مشہور زمانہ آستانہ عالیہ، میں نے کئی دفعہ حاضری دی ہے وہاں پر۔ سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے، سکون ملتا ہے۔ کئی دفعہ میں اسپیشل سیالکوٹ سے حاضری دینے کے لیے گیا ہوں، اکیلا بھی گیا ہوں، ساتھیوں کے ساتھ بھی گیا ہوں۔ اس اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جا کر سکون ملتا ہے۔ ان کے چشم و چراغ ہیں، لیکن خاص کر آپ کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ آپ مدینہ پاک سے سیدھے آ رہے ہیں۔ مدینہ پاک وہ جگہ ہے جو سب کے لیے باعث فخر ہے، باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے۔ جب بھی مدینہ کا نام آتا ہے جھوم اٹھتا ہے انسان۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم کے الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں، لو انہم اذ ظلموا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کہیں بھی ہو، آ جائے آپ کی بارگاہ میں۔ کہاں آ جائے؟ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اور مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اظہار نعمت کے لیے مجھے جو اصل مزار اقدس ہے وہاں بھی حاضری نصیب ہے۔ ایک تو ہے جہاں جالیاں مبارک ہیں،
اس کے اندر نیچے جگہ ہے جہاں پر اللہ کے محبوب آرام فرما ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں، اور پھر ہو کے آنے والا کون ہے؟ سلطان العارفین کے چشم و چراغ ہے، اور سلطان باہو کے لخت جگر ہے۔ کسی نہ کسی انداز میں خون وہ ٹپک رہا ہے، خون وہ چل رہا ہے، اور ہو کے آ رہے ہیں رحمت للعالمین آقا کی بارگاہ سے۔ تو گناہ تو پہلے بھی نہیں، ہم انہیں ولی اللہ کہتے ہیں، ہم انہیں ولیوں کا سردار مانتے ہیں۔ گناہ کے جو علائش پہلے بھی نہیں، لیکن جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں تو اللہ کریم نے ساری لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس سے اوپر کون سی بارگاہ ہے؟ اس سے اوپر کون سی بارگاہ ہے؟ تو وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سر کے تاج تو پہلے بھی تھے، ہمارے سر کے تاج تو پہلے بھی ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن اب اور زیادہ قدر و منزلت ہو گئی کہ وہ وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں جہاں کسی کے پلے میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں۔ جو بھی جائے، گناہ گار جائے، وہ رحمت کی کملی میں چھپا لیتے ہیں، وہ رحمت کی کملی میں چھپا لیتے ہیں۔ وہاں سے ہو کے سیدھے آ رہے ہیں، اس لیے ان کا ذکر بار بار زبانوں پہ آ رہا ہے۔ ربیع الحسنات ہے میں بیٹا، یہ کہنا کہ مصروفیت ہے، بار بار فون آ رہا ہے۔ یہ نعت جس نے پڑھی ہے میرا نواسہ ہے، میرا نواسہ ہے اور بی ایس کر رہا ہے۔ نعت کا شوق ہے اور ایک خاندانی اثر بھی ہے، خاندانی اثر بھی ہے۔ میں یہاں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ بی ایس کر رہا ہے، کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پیارے انداز میں نعت اس نے پڑھی۔ اپنے بچوں کو دین کی محبت عطا کرو، اپنے بچوں میں دین کی محبت پیدا کرو۔ دنیا کا کوئی کام بھی کریں وہ دنیا کے لیے ہے، لیکن جہاں دین کی محبت کا ذکر آئے گا پھر وہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ کریں جو چاہیں کریں، کاروبار کریں، دفتر میں ملازمت کریں، جہاں بھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ لیکن میں اس بچے کی مثال دے رہا ہوں کہ کالج میں، یونیورسٹی میں رہ کر بھی اس کے دل میں اللہ کے محبوب کا عشق و محبت موجود ہے۔ یہ عشق پیدا کریں، اور بغیر عشق نبی کے ہم کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے۔ بات تو مجھے قاری طارق صاحب کے بارے میں کرنی چاہیے کہ میں جب آیا ہوں، حال کے دروازے پر مجھے ملے ہیں تو میں نے دیکھا بے خود تھے، دل بھی ان کا کانپ رہا تھا، آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ ابھی تک سنبھل نہیں سکے اپنے بیٹے کے اس غم کو۔ وہ غم ہی ایسا ہے۔ انہوں نے تو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے تو سنا ہے، دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ صبر آ ہی جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ کریم انہیں صبر عطا فرمائے، صبر بھی عطا کرے، اور صبر بھی ایسا جو جمیل ہو۔ اور جمیل صبر وہ ہوتا ہے، ہم دعا تو کرنے کو کر دیتے ہیں صبر جمیل عطا کر، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے ایسا صبر عطا کر کہ جس کا اجر بھی تیری بارگاہ سے نصیب ہو۔ اور صبر کا اجر کتنا ہے؟ ہر عمل کا اجر اور اس کا معاوضہ من کر، تول کر، وزن کر کے دیا جائے گا، لیکن صبر کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یہ صبر کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا، اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ صبر 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 وہ ایسا صبر بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ اللہ کریم انہیں عطا کرے، صبر عطا کرے۔ تو عرض کر رہا ہوں، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، ہم کیوں جاتے ہیں اتنا سفر کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ آج کل حج پر لوگ جا رہے ہیں، آج کا سیزن شروع ہو گیا ہے، عمرے پر جاتے ہیں،
لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، گھر بار بھی چھوڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو چلا گیا وہ بخشا گیا، جو وہاں چلا گیا وہ دامن مصطفیٰ میں چھپ گیا، اور جو دامن مصطفیٰ میں چھپ گیا کل قیامت کے دن اس اللہ کے سپاہی تلاش کرتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے کہاں گیا ہے وہ مجرم، لیکن جب اللہ کے محبوب کے دامن میں چھپ جائے گا کوئی اسے وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس لیے ہم جاتے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں۔ تو میرے عزیزوں، یہ مرحلہ بڑا خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے۔ مدینہ پاک کی حاضری اللہ کریم جس کو نصیب کرے، اور مدینہ پاک میں حاضری اللہ کریم ہم سب کے مقدر میں کرے، ہم سب کے نصیب میں کرے۔ جو گیا وہ خالی نہیں آتا ہے، جو گیا ہے وہاں پر وہ خالی نہیں آتا ہے۔ تو لو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر ہم زیادتی کر بیٹھیں، اور زیادتی سے مراد ہے کوئی ظلم، کو گناہ، کچھ لغزش ہو جائے، کہیں ہمیں ٹھکانہ نہیں ملتا، کہیں پناہ نہیں ملتی، جاؤ، اللہ کریم فرماتا ہے آ جائیں تیری بارگاہ میں محبوب، تو پھر کیا ہوگا؟ فاستغفر اللہ، بخشش مجھ سے مانگیں، دعا میری بارگاہ میں کریں، اور واستغفر لہم الرسول، تیری زبان مبارک ہل جائے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اے محبوب مجھے پھر تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے، تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہاں کی حاضری، اور جن کو حاضری نصیب ہے اللہ کریم ان کے لیے باعث برکت، باعث رحمت کرے۔ ہم آئے ہیں دعائے مغفرت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے۔ ہم سب کا آنا یہاں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہے۔ ہم قاری طارق صاحب اللہ کریم ان کو صبر عطا کرے، ان سے تعزیت کرنے آئے ہیں۔ ان کے بیٹے اور صاحبزادے کے لیے جن کی نسبت سے بڑی پیاری باتیں کی جا رہی تھیں، حسنین، دو صاحبزادوں کا مرکب ہے۔ حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، اور پھر حسنین ماہ رمضان المبارک میں جس ماہ میں قرآن اترا تھا اسی میں واپسی ہوئی۔ اسی ماہ میں قرآن اترا ہے نا، 27 شب کو قرآن پاک اترا تھا اس زمین پر، تو اسی میں ہی رخصت ہوئی ہے۔ اللہ کریم اس بیٹے کی بخشش یقیناً اپنے کرم سے اس نے کر دی۔ ہمیں امید ہے، پورا یقین ہے، اس لیے کہ جس پراسس سے گزرا ہے وہ ہے ہی اس کی بخشش اور رحمت کا پراسس۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیٹے کو صبر عطا کرے، اس بیٹے کو اللہ کریم اس دنیا سے رخصتی کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور قبر اس کی روشن اور منور فرمائے۔ دعائیں ہزار اس کے لیے ہوئی ہیں، کوئی کم دعائیں نہیں ہوئی، بہت ساری دعائیں ہوئی ہیں۔ جو بھی زبان کھلی ہے اس کے لیے دعا کے لیے کھلی ہے۔ اللہ کریم اس کے منزلیں آسان فرمائے۔ جس بیٹے کے لیے اتنی دعائیں کی گئی ہیں وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ بیٹا کتنا خوش نصیب ہے جس کے باپ کے سامنے اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ دونوں ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو صبر عطا کرے، اور صبر بھی ایسا ہے جس پر اجر بھی اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ تو ہم دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ ایصال ثواب برحق ہے، کسی کو اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں، انکار نہیں۔ ایصال ثواب برحق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا میری امی جان افتلتت اچانک فوت ہو گئی ہے، میری امی جان اچانک فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ کہتی تو مجھے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کہتی، تو آقا میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟
आपने फरमाया मदीना पाक में पानी की किल्लत है, मीठा पानी नहीं मिलता है, एक कुआं खुदवा दो उनके लिए, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे उस वक्त तक उनके नाम अमल में अजर और सवाब लिखा जाता रहे। मैंने सन 85 में वो कुआं देखा है, सन 85 में मैंने वो कुआं देखा है, मौजूद था। अब जो जो तोसी होती रही मस्जिद नबी शरीफ की तो वो नाम निशान मिट गया है। अब मस्जिद की तोसी में वो जगह आ चुकी है, वरना मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। मस्जिद से बाहर जबकि छोटी मस्जिद थी मस्जिद नबी शरीफ, उस वक्त मैंने देखा है सन 85 में, और मेरी पहली हाज़िरी थी 85 में। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे 17 बार जाने का शर्फ हासिल नसीब फरमाया है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ों, अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया कुआं खुदवा दो। अब कुआं खुदवाया तो किसने? हज़रत साद ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और नाम उसका रखा ये कुआं उम्मे साद का है। नाम क्या रखा? उम्मे साद का। तो नाम रखने से कोई फ़र्क पड़ा? आज 11वीं शरीफ का नाम ले लें तो लोग चीखों पुकार करते हैं, जी 11वीं, और खाने को उनका जी नहीं चाहता है, और मुंह में लुकमा डालें और पता चल दे 11वीं शरीफ का लुकमा तो फेंक देते हैं, उगल देते हैं। मेरे अजीज़ों, उम्मे साद नाम उस कुएं का उम्मे साद है, और क़यामत तक उम्मे साद ही कहलाएगा। साद की माँ के लिए ये कुआं खोदा गया है। तो अगर उस उम्मे साद का नाम रखने से उसमें कोई हुर्मत नहीं आई, कोई हराम होना साबित नहीं हुआ, तो आज अगर हम ख़त्म शरीफ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये 11वीं शरीफ वाले की बख्शिश के रूह को इसका अजर व सवाब अता कर दे, ये मीलाद का खाना है, ये मीलाद को कबूल फरमा ले, तो अब बड़े बड़े फतवे लोग लगाते हैं। फतवे वहाँ लगाइए जहाँ हज़रत उम्मे साद का कुआं खोदा गया और आज तक, और फिर पानी तो सब ने पिया। लोग पूछते हैं जी ये ख़त्म दा खाना सारे खा सकते हैं? मेरे अजीज़ों, अगर वो साद का कुआं खोदा हुआ, उसमें से अमीर भी पीता है, गरीब भी पीता है, हर कोई पी रहा है, और 1400 साल तक पिया जाता रहा है वहाँ से पानी, अब पीना बंद हुआ है, उसका नाम निशान मिटा है। तो अगर वो सारे पीते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं आती अजर व सवाब में। इसी तरह आज भी अगर कोई ख़त्म शरीफ दिलाता है तो वो किसी को उसमें से खाना खिलाता है या खाने की दावत देता है, तो मेरे अजीज़ों उसमें कोई कमी नहीं आ जाती, अजर फिर भी बराबर मौजूद है। बहरहाल हम ईशाल सवाब और दुआ मग़फ़िरत के लिए आए हैं। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह करीम हमारा आना, हमारा मिल बैठना मरहूम व मग़फ़ूर के लिए बाइस रहमत बख्शिश बनाए, और कारी साहब के लिए सब्र का सबब बनाए, और सब्र पर इनको अल्लाह करीम अजर भी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे उस्ताद उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अल्लामा ख्वाजा अल्ताफ़ मुहियुद्दीन साहब। अपने नूरानी बयान दे नाल साडे दिलां नूं मुस्तफीज़ फरमा रहे सन। नाते रसूल मकबूल दे वास्ते जिस शख्सियत नूं दावत दी जा रही है, बुलबुले चमनस्तान मदीना सूफी बासफ़ा हज़रत मौलाना अली हुसैन चिश्ती सियालवी अरूब शरीफ तो तशरीफ लियाउंदे ने, और साडे दिलां नूं अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात मुबारक दे नाल मुस्तफीज़ फरमांदे ने। इन्हां दी आमद तो पहले एक नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा सुल्तानिया, नारा सुल्तानिया। सच बात।